الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 11ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں سب مل کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ 11واں پارہ تقریباً 25% یعنی چوتھا حصہ یا اس کے پہلے 5 رکوع سورہ توبہ پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں مرکزی طور پر مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں غزوہ حنین کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ سورہ توبہ میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں بار بار توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ 11ویں پارہ کی پہلی آیت جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے۔ آپ فرما دیجئے، بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ مزید فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ تمہارے سامنے تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ فرمایا گیا کہ دیہات میں رہنے والے منافق کفر اور منافقت میں شہر میں رہنے والوں سے زیادہ سخت ہیں۔ ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اسے تاوان سمجھتے ہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب مسلمان مغلوب ہوں۔ اس کے بعد ان دیہاتیوں کا ذکر فرمایا جو نیک اور صالح مومن ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ یہاں 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے، ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے، اور پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو بشارت دی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔
اس کے بعد منافقین کی اس جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی، اس کا نام مسجد زرار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے ارادے سے مطلع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد زرار میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا تھا۔ ترمذی شریف میں حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی راہ میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی مثال بیان کی اور بڑے کمال لطف و کرم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ پروردگار عالم عز و جل نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا بدلہ قرار دیا ہے۔ مزید فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کا بیان ہے، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے لیے استغفار اس کے اسلام قبول کرنے کی امید کی وجہ سے تھا، جس کا آزر نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع کی توبہ قبول فرمانے کا بیان ہے، کیونکہ وہ جنگ تبوک میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد علم دین سیکھنے کی اہمیت اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں، اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی، تاکہ وہ دین سیکھیں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو، تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو منافقین مذاق اڑاتے ہیں کہ اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور مومنین خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں 1 یا 2 مرتبہ بیماریوں، مصیبتوں اور قحط سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ عہد شکنی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور فضیلت و شرف کا ذکر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔
پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر منافقین اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کریں تو آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت نمبر 129 تھی جو کہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے لیے 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے، یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد زمین و آسمان کا 6 دن میں بنایا جانا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پہلی بار پیدا کرنے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور عطا کیا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور فرمایا کہ رات اور دن کی تبدیلی اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا جنت میں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کا پہلا کلام ہوگا سلام، جو ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور ان کی دعا کا خاتمہ ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بت جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، مشرکین انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد شروع میں تمام لوگوں کا ایک ہی امت ہونے،
پھر مختلف ہو جانے یعنی اختلافات کی وجہ سے گروہ بندیاں بنانے کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کا ناقص عمل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب کبھی یہ کشتی پہ طوفان میں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت جب ان کی تمام امیدیں تمام بتوں سے اور مخلوق سے ختم ہو جاتی ہیں تو مشرکین اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ عز و جل ہی کو پکارتے اور اسی سے فریاد کرتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس طوفان سے مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی امیدوں کا سبز باغ ہے اور دھوکہ ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن سب کو اٹھانے اور مشرکین سے کیے گئے سوالات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور ان تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ بے شک آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے کہ ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ عز و جل ہی ہے۔ تو آپ فرما دیں کہ جب تم اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مشرکین، کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے، یا تمہاری حق کی طرف رہنمائی کرے؟ پھر قرآن کریم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پھر مشرکین کے ان گروہ کا ذکر ہوا جو ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان اور آنکھیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل سے توجہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ نہ انہیں سنایا جا سکتا ہے اور نہ انہیں راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا فضل قرآن ہے جو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا، اور رحمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ پھر کفار عرب کا اپنے اوپر کچھ جانوروں کو خود ہی حرام کر لینے کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، یعنی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے کلمہ کفریہ کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے کا رد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے عارضی ہونے کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں۔ آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے، کیونکہ آپ خوف الہی سے نوحہ گریہ بہت کرتے تھے۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں کیونکہ طوفان نوح کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی چلی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تکالیف برداشت کرنے کے باوجود 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور جو آپ کو جھٹلاتے تھے انہیں غرق کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہاں دیگر انبیاء کرام اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ سے اگلی آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو برائے نفسانیت کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور اس کے خوف سے بہت کم لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جس میں آپ نے عرض کی ہے ہمارے رب عز و جل، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں جو آسانیاں دی ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو وہ تیرے راستے سے بھٹکانے لگے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل ان کے مال تباہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا سلامتی کے ساتھ دریا سے گزر جانا اور فرعون اور اس کی قوم کا اسی دریا میں غرق ہو جانا بیان فرمایا۔
تفاسیر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور اس کی عظمت و ہیبت جو ان کے دل میں تھی اس کے باعث انہیں اس کے ہلاکت کا یقین نہ آیا، تو اللہ عز و جل نے اپنے حکم سے دریا میں سے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے۔ اس قوم کی توبہ اس لیے قبول ہوئی کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ 11ویں پارے میں یونس کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی فرمائی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کریں، اور آپ کی قوم کے کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے رہیں۔ اس کے بعد 11ویں پارے میں سورہ ہود کی ابتدا ہوتی ہے۔ اکثر روایات کے مطابق یہ سورت مکی ہے، اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ کی مزید تفصیلات ہم 12ویں پارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہود کی دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرمائیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ 11ویں پارے میں سورہ ہود کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، سن لو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیہ مبارکہ ان منافقین کی اس عادت کی وجہ سے نازل ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرتے تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ الحمدللہ 11واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی 11ویں پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور دوست احباب کو بھی یہ لنک سینڈ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔